اداروں کا ہمارا پھڈا ہی کوئی نہیں ہے. لائیں قرآن پاک, میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہمارا اداروں کے ساتھ پھڈا نہیں ہے. میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں, افواج پاکستان کی میں بات کرتا ہوں. اگر افواج پاکستان کے اندر ایک شخص کرپٹ ہے فار ایگزامپل, تو میرا یہ آپ کا حق نہیں بنتا اس کو کرپٹ کہنا یا اس کی درخواست دینا یا ادارے کو ریکویسٹ کرنا کہ جناب ان کی انکوائری کریں, اس کی وجہ سے باقی سارا ادارہ بدنام ہو رہا ہے یا باقی لوگ بھی سمجھ لیں کہ تنقید کا نشانہ بن رہے. تو اس میں نے کیا غلط کیا ہے؟ جب تک آپ تنقید نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہاں اگر میں کسی کے اوپر الزام تراشی کرتا ہوں, غلط کرتا ہوں, تو پھر میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ افواج پاکستان کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں یا پولیس کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں, تو پھر آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اداروں کے اندر جتنے لوگوں کو سزا جزا دی گئی وہ پھر کیوں دی گئی؟ فرشتے تو نہیں ہیں نا. آج میں فوج میں چلا جاتا ہوں تو کیا میں فرشتہ ہو گیا؟ یا آپ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ فرشتے ہو گئے؟ بھائی وہ بھی بھائی ہیں, ہم ہی میں سے ہیں نا, ہم ان میں سے ہیں, ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے پاس کتنی گاڑیوں کا پروٹوکول ہے؟ 10-15 ہوتی ہیں تقریباً آلموسٹ, جو ان کی ذاتی اپنی ہوتی ہیں, باقی ریاست کی ضلع. میں ریاست کی بات کرتا ہوں, یہ اپنی 1000 گاڑیاں لے کے گھومے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. سرکاری ریاست کی کتنی گاڑیاں ہیں؟ اچھا خاصا پروٹوکول ہوتا ہے. اچھا خاصا پروٹوکول ہے, تو وہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ تو نگران بھی نہیں ہے. چلیں جس ڈوریمون کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے رجیم چینج میں مکمل قسم کا پروپوگنڈا کیا اور کروایا, اور جس کو ہم ڈاکیا بولتے ہیں وہ والا رول پلے کیا. اور یہ وہی ڈوریمون ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے شاید سیالکوٹ کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس کا آنر, وہ ساری خان صاحب نے, وہ آپ تقریر سن لیجئے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک پروپوگنڈا کر کے وہ سارا سسٹم, اور آپ اس سسٹم کا حصہ بھی بنے, اور بعد میں آپ کو کسی پوزیشن پہ لگا دیں تو آپ فرشتے تھوڑی ہو جائیں گے. سر اگلے دن ایک چلان ہوا ہے 2000 کا ہیلمٹ کے اوپر, تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھئی ہم اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اگر کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو کم از کم 700 تک کر لیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے آرڈر ہے. تو میں نے ان سے آگے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کیا, میں نے کہا جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 ماہ ہوتا ہے اور الحمدللہ 11واں 12واں ماہ چل رہا ہے, تو اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے جی ہمارا پبلک کے ساتھ لین دین ہے, ہائی کورٹ کے ساتھ رہیے, ان کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جتنی امپلیمنٹیشن ہے قانون کی, یہ میرے اور آپ کے اوپر ہی ہیں, باقی لوگوں کے اوپر نہیں ہے, جو طاقتور ہیں اس لیے نہیں ہے. وہ دیکھیں کتنی یہاں پر تو لوگوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملے کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. پالیٹکس اپنی جگہ پہ, تنقید اپنی جگہ پہ, تنقید یا کچھ بھی سمجھ لیں. اب یہ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ اگر آپ کل کیمرہ لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, فیروزپور روڈ پہ, اور آپ دیکھ لیں رکشے والے کا چلان ہوگا, ریڈی والے کو روکا جائے گا, موٹر سائیکل والے کو روکا جائے گا, اور فار ایگزامپل اگر بس ڈرائیور ہے تو اس کو روکا جائے گا. اب بس چلانے والا بھی مزدور ہے, رکشہ چلانے والا بھی مزدور ہے, موٹر سائیکل پہ جانے والا وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں ہو سکتا, وہ بھی بیچارہ مزدور ہے, وہ دیہڑی لگاتا ہے یا فیکٹری میں جاب کرتا ہے یا کسی جگہ, اور جو ٹرک چلانے والا وہ بھی مزدور ہے. تو جب بھی چلان, تو مجھے ہر لحاظ سے تھریڈز تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت کچھ کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ رکھ کے مجھے اس طرح یہ ہرا نہیں سکتے. میں نے میری تقریباً کوئی 40 سال ایج ہے, اور میں نے آج تک چیلنجز کو ہی فیس کیا ہے, تو یہ بھی میرے لیے ایک چیلنج ہی ہے. لیکن کر نہیں پائیں گے, زور پورا لگائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے بے شمار وقوعے کیے اور کروائے, اور بے گناہ لوگوں کا ریکارڈ بھی خراب کیا, ان کو گرفتار بھی کیا, جیلوں میں بھی ڈالا, اور اداروں میں نفرت پیدا کی.
اور چند لوگوں کی وجہ سے تمام ادارے، ہر ادارے کے اندر چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور ادارے بھی تنگ ہیں. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. چند لوگوں کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں ادارہ غلط ہے، فلاں ادارہ غلط ہے. ادارہ غلط نہیں ہے، ادارے کے اندر چند لوگ غلط ہیں اور ان چند لوگوں کی وجہ سے باقی جو 95% لوگ ہیں ادارے کے اندر وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بدنام بھی ہو رہے ہیں اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. 2018 میں یہی ادارے تھے تو اس وقت خراب نہیں تھے؟ نہیں دیکھیں، اس طرح آج تک ہوا نہیں. 2018 میں کن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ سیاسی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو بڑی بات نہیں ہے. جس طریقے سے عوام کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، خواتین کو ڈالا گیا، بچوں کو ڈالا گیا، بزرگوں کو ڈالا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا. یار پولیس نے لوگوں کے گھروں سے ڈکیٹیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں. پولیس کا کام ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے، نہ کہ خود ڈاکو بن گئے. اور یہ والے میرے الفاظ صرف ان چند پولیس آفیسرز کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تمام کے لیے نہیں ہے. بہت اچھے اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے اچھے ایماندار آفیسرز بیٹھے ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ 2 سال کے اندر اندر جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں، تمام اداروں کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے. یہ جنہوں نے اربوں خربوں روپے کے کرپشن کیسز کیے اور کیسز معاف کروائے اور اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سرخرو بھی کر دیا اور کیسز بھی جھوٹے تھے تو پھر تو آپ کو قانون چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. قانون چینج کیا، اب ہوائی فائرنگ کے اوپر پابندی ہے. آپ قانون چینج کر دیں تو میں ہوائی، آپ جو مرضی ہوائی فائرنگ کریں تو اس میں کیا ہے، میں کہا الحمدللہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو بھائی نہیں پکڑ سکتا نا جب قانون ہی نہیں ہے. ایک شخص تاحیات نااہل ہے، پاکستان آتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، اور اب تو یہاں تک خبریں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹری دی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اگر ڈیل کرتے ہیں تو پرائم منسٹری ملتی ہے، کیونکہ ڈیل کی خبریں خان صاحب کی بھی چل رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک ہی ڈیل، صاف شفاف الیکشن، میرڈ. ہو جائیں گے؟ نظر تو نہیں آ رہے لیکن ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں حلقے میں جا رہا ہوں، میں اپنے حلقہ پی پی 159 کی عوام سے ملتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں. الحمدللہ وہ مجھے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. بڑی شعور، جب آپ کو شعور آ جاتا ہے تو آپ لیکچر دیتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو یہ کرنا، اگر یہ ہونے لگے تو آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو یہ شعور ہو تو ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا. 2 4 10 20 کروڑ کی گھڑی اور خان کو نیچا دکھانے کے لیے 10 ارب روپیہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ پہ ضائع کر دیا. آپ کس طرح پاکستان کو ترقیاتی معاملات میں لے کے جا سکتے ہیں؟ تو یہ آپ چیزیں سے نکال دیں. آپ دعا کریں کہ میں نے جو مائنڈ سیٹ کیا ہے نا وہ 50,000 کا کیا ہے. میں نے 50,000 کی لیڈ کا، کچھ اور نہیں سمجھیے گا. ہاں جی، شاید $50,000 کا نہیں 50,000 کی لیڈ سے ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، بلکہ امریکہ ڈائریکٹلی، بیسیکلی تو یہ انہی کے ووٹر سپورٹر ہیں. یہ جو میرے مقابلے میں نا، یہ انہی کے ووٹر سپورٹر ہیں. امریکہ سارے معاملات ان کے ذریعے کرتا ہے. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور آپ لوگ نہیں، میری اس بات کی ووٹنگ کروا لیں، عوام آپ کو بتا دے گی میں سچ کہہ رہا ہوں. نوٹ کہا تھا، وہ جیل میں بیٹھا ہے، آپ بھی ڈائریکٹ امریکہ پہ چلے گئے. اور بھائی امریکہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر ضمیر فروشی ختم ہو جائے، امریکہ کی ایسی کی تیسی. آپ کو جب بھی مارتا ہے آپ کا اپنا مرے گا. آپ جتنے بھی خطرناک دشمن بنا لیں فرق نہیں پڑتا، آپ کو جب بھی کوئی مرے گا آپ کا یار دوست اور منافق والا. تو منافقت ختم ہو جائے پاکستان کے اندر تو مسئلے کوئی. کیا پیغام دیتے ہیں اس عوام کو کہ رایا جو ہے آپ کی، ظاہر ریاست اس وقت بنتی ہے جب رایا ساتھ ہو،
تو رعایا کو اپنی کو 159 والی کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ کس پہ ٹھپے لگائیں, کس کو جتوائیں, کس کو گرائیں, کس کے سر پہ تاج سجائیں؟ دیکھیں جی, میں پی پی 159 کی عوام سے ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ وفا کیجیے گا. قسم خدا کی قائد اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے ان کے قصے سنے ہیں, اچھے لفظوں میں سنے ہیں, لیکن عمران خان کو ہم نے دیکھا ہے, عمران خان کو ہم نے سنا بھی ہے. بس اس سے آگے مجھ سے بات نہیں ہوگی. خان صاحب کو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی آپ کا. ہمارے ساتھ پی پی 159 سے مہر شرافت صاحب موجود تھے. وہ حبیب جالب کہا کرتے تھے کہ ظلمت کو ضیاء, سرسر کو ثباب, بندے کو خدا کیا لکھنا. تو ان کو جب بھی جیل سے باہر نکالا جاتا تھا تو وہ یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ظلمت کو ضیاء, کیونکہ ضیاء صاحب کا دور تھا. وہ کہتے تھے میں نے یہی کہنا ہے. جب وہ نکلتے تھے باہر یہی کہتے تھے اور پھر دوبارہ ان کو اٹھا کے اندر پھینک دیا جاتا تھا. سسٹم یہاں پر بھی وہی ہوا ہوا ہے. حبیب جالب تو نہیں کہوں گا میں, لیکن پولیٹیکل جتنی بھی ٹرمز ہیں آپ اگر ان کو کریں, تمام کا انالیسس کریں, تو خان صاحب آج اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ مظلوم ہے, اور ایک صحافی کا کام ہے اور کہ حق کے ساتھ کھڑا ہو اور مظلومیت کے ساتھ کھڑا ہو, ظالم کو للکارے. حق اور باطل کی یہی جنگ ہوتی ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حسین علیہ السلام سے, امام علی مقام سے ایک ووٹ مانگا تھا, 72 خاندان کے لوگوں کو شہید کروا دیا تھا, ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے اس چینل کا. اجازت دیجیے, مارکو, اللہ حافظ.